ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ اسلام کے ان دردناک واقعات میں سے ہے جس نے نہ صرف رسول اللہ کو رنجیدہ کیا بلکہ پوری امت کو ایک عظیم سبق دیا۔ یہ ہے واقعہ افک یعنی تہمت کا واقعہ۔ ایک ایسی جھوٹی تہمت جو المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پاکدامنی کی گواہی قرآن کریم میں نازل فرما دی۔ غزوہ بنی المصطلق کا پس منظر۔ یہ واقعہ 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے بعد پیش آیا۔ نبی کریم کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں شریک تھی۔ قافلہ واپس مدینہ کی طرف رواں تھا۔ راستے میں ایک مقام پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا جو مصطہ نے انہیں دیا تھا۔ وہ ہار تلاش کرتے کرتے قافلے سے پیچھے رہ گئیں۔ قافلے والوں نے ہودج کو ویسے ہی اونٹ پر رکھ دیا کیونکہ حضرت عائشہ کا جسم نہایت ہلکا پھلکا تھا اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ہودج میں نہیں۔ صفوان بن معطل کا آنا۔ جب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں تو کچھ دیر بعد وہاں سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ گزرے جو قافلے کے پیچھے پیچھے محافظ کے طور پر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا پایا، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اونٹ بٹھا کر بغیر ایک لفظ بولے حضرت عائشہ کو سوار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ افواہ کی ابتدا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن الفا بن سلول نے زہر الفا گلنا شروع کیا۔ اس نے حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے درمیان نعوذ باللہ غلط تعلقات کی افواہ پھیلائی۔ یہ بات کچھ کمزور ایمان والے مسلمانوں تک بھی پہنچی جنہوں نے بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلایا۔ حضرت عائشہ کی حالت۔ حضرت عائشہ کو اس تہمت کا علم کچھ دن بعد ہوا۔ اس وقت وہ بیمار ہو چکی تھی اور رسول اللہ بھی ان سے کچھ فاصلے پر رہ رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ نے اپنے والدہ حضرت رومان سے سنا کہ لوگ ان پر کیا تہمتیں لگا رہے ہیں تو ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ رسول اللہ سے اجازت لے کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ نبی کریم کا رویہ۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے مشورے کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ نبی تحقیق کرے اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ کے بارے میں گواہی دی، میں نے ان کے سوا کوئی خیر نہیں دیکھی۔ وحی کا نزول۔ قرآن کی گواہی۔ اس وقت حضرت عائشہ نے دعا کی، اگر میں پاک ہوں تو اللہ ضرور میری برات نازل فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوری کی آیات 11 تا 20 نازل فرمائے۔ نوے الازنیے جے اکاواب نالن فو اسبے ننوام لیا تے حسباویا شروع الف لوام صلی اللہ علیہ وسلم بیلا آوا خیر لوام۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لائے تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے بارا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا، التو اوبے اتا نلتو نبنے والتو نوباونے نلتو نوبے اتن اولنگوے معابروے کاونے نمویا اقابلاونے۔ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، وہ تہمتوں سے بری ہیں۔ سزا کا نفاذ۔ جن صحابہ نے لا علمی میں یہ بات آگے پھیلائی ان پر حد قذف 80 کوڑوں کا نفاذ کیا گیا۔ حسان بن ثابت، مصطہ بن اساسہ، حمنہ بنت جہش۔ حضرت عائشہ کی عزت کی بحالی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کی اس گواہی پر شکر ادا کیا اور فرمایا، مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری برات ضرور نازل فرمائے گا۔ سبق اور پیغام۔ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تحقیق کے بغیر بات پھیلانا شیطانی عمل ہے۔ اہل ایمان کو ہر حالت میں صبر، حیا اور تقوی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت و ناموس کی خود حفاظت کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج کے سوشل میڈیا دور میں جھوٹے الزامات سے باز رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اختتامیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے کثیر احادیث ہم تک پہنچی۔ ان پر تہمت لگانا صرف ان کی ذات پر نہیں بلکہ رسول اللہ اور دین اسلام پر حملہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر کے ہمیں واضح ہدایت دے دی۔